ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. میں میاں صادق محمد سے گزارش کروں گا تو فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم پر کیا فرائض ہیں، ہمیں اس سے کس طرح عہدہ برآ ہونا چاہیے جس سے ان مسلمانوں کو جو وہاں ظلم کا شکار ہیں تو ان کو ریلیف مل جائے اور ہماری آخرت اور یہ دنیا بھی محمد صلی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا ہی اقرب للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم. عوام مکرم، میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے اظہار خیال کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے. علامہ اقبال کا بڑا معروف شعر زبان زد عام ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ عدل قائم کر دو، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور ایسا کرو گے تو تم متقی کہلاؤ گے. مطلب یہ کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور تم بھی موجود ہو اور اس کے خلاف تم نہیں اٹھتے تو پھر تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، پھر تم دنیا سے ڈرنے والے ہو. اللہ کا حکم یہ تھا کہ چھوٹا بڑا، غریب امیر، چٹا گورا کالا، سارے خدا کے حکم کے مطابق پرامن زندگی گزار سکیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، کسی کا مال غیر محفوظ نہ ہو، کسی جان کو خطرہ نہ ہو، کسی کی عزت کو خطرہ نہ ہو، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہو اور تم بھی موجود ہو تو اللہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اور علامہ اقبال نے بھی جو فرمایا کہ مصر سے لے کر چائنا تک اور ساری دنیا تک جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کو ایک دوسرے کا غمخوار ہونا چاہیے. ایک کو تکلیف ہو یا کسی بھی انسان کو تکلیف ہو تو سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. اور مسلمانوں پر بطور خاص جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں بین الاقوامی ادارے بھی ہیں، وہ بھی یہاں آ کر بے ضمیری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کی کتے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ پوری دنیا جہان میں ایک اودھا مچا دیتے ہیں. لیکن انسانیت شود مظالم ہو رہے ہیں اور 4 مہینے ہو گئے اور وہاں رات دن بمباری ہو رہی ہے. ان کو مریضوں کو دوائی تک نہیں پہنچانے دیتے، بچے خوراک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، اور کوئی پوری انسانیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ان کی مدد کے لیے ہمیں جانے دیں. لیکن امریکہ اور اس کا یہ جو پالتو بٹھو ہے اسرائیل اور اس کے ساتھ ان کے گماشتے وہاں جو ظلم کر رہے ہیں، انسانیت شرما گئی ہے. اور ہم یہاں بیٹھے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. کل پرسوں مجھے دو عزیز بتا رہے تھے کہ بھی ان غریبوں، مریضوں اور بیماروں کے لیے، زخمیوں کے لیے یہ مانگ رہے ہیں کہ یہ راستہ دے دو، ہم ان کی خود ہی تیمارداری کرنا چاہتے ہیں، ان کو خوراک دینا چاہتے ہیں، ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں. وہ ظالم، انسانیت کے ظالم، وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. ہم ان کے لیے دعا گو تو ہر وقت ہیں اور ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بڑھ کر ہم ان کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اسی فکر کو لے کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. وما توفیق الا باللہ. صادق محمد صاحب رہنما جماعت اسلامی تحصیل چوک سریشی مخاطب تھے. تو اب میں گزارش کروں گا عبدالستار بھائی کو کہ وہاں غزہ کے اندر جو
امداد ہے اس کی کیا صورتحال ہے. ہماری ایک تنظیم ہے الخدمت جو اس وقت بین الاقوامی تنظیم کہلاتی ہے ہیلپ کے حوالے سے، میڈیکل ہیلپ اور خوراک وغیرہ. تو وہاں کیا صورتحال اور کس طریقے سے وہاں ان کو پہنچائی جا رہی ہے امداد. تو یہ اب دستار کا اس پر توجہ. اب تک جماعت اسلامی پاکستان غزہ کے اندر 3500 ٹن سامان جس میں راشن بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں اور ادویات بھی ہیں، وہ پہنچا چکی ہے. رمضان کے پہلے ہفتے میں 1000 ٹن سامان اور پہنچ جائے گا. 15,000 فیملیز کو جو ہے نا وہ کفالت کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری وقاص جعفری صاحب 3 دفعہ غزہ بارڈر تک جا چکے ہیں. جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہے عبدالشکور صاحب جو الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر بھی ہیں. وہ مستقل طور پر پچھلے کئی ہفتوں سے مصر کے بارڈر پہ موجود ہیں اور سامان وصول کر کے اندر تک اس کی وصولی کے جو انتظامات ہیں ان کو کیئر کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان نے سینٹ میں یہ قرارداد پیش کی کہ فلسطینی بچے جو یتیم ہو چکے ہیں انہیں ہمیں پاکستان لانے کی اجازت دی جائے. ان کی کفالت ہم کرنا چاہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام. اس کے علاوہ 1500 ٹن سامان جس کے رمضان کے دوران بھی جماعت اسلامی کوشش کرے گی اور پہنچانے کی، جو لوگوں سے لے کے پہنچایا جائے گا. جزاکم اللہ. جماعت اسلامی اور خدمت بڑے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لے رہی ہے. جو امداد وہاں ضرورت ہے اس سخت سردی کے اندر زخمیوں کو اور بھوکے پیاسے لوگوں کو. تو میاں صاحب بڑے اچھے انداز میں فرما رہے تھے اس وقت جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے بڑی تشویشناک صورتحال ہے. علامہ اقبال نے اس پر بڑا اچھا انہوں نے شعر لکھا ہے کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. تو یہ جو غلامی کا توق انہوں نے گلے میں ڈال لیا ہے یہ اس وقت وبال جان بنا ہوا ہے امت مسلمہ کے لیے. تو اس وقت جو ہم آپ اکابرین کو تکلیف دیا ہمارے اندر موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سابقہ تحصیل بار کے صدر محترم ملک ایوب صاحب. وہ بھی الحمدللہ ہر جو معاملہ قومی ایشو ہو مقامی ایشو ہو اس پر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو ہم اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مزید امداد کے لیے اس علاقے سے بھی کچھ اور جو ہو سکے اس دھارے میں لوگوں کو شامل کریں. ایک تو اس کا اجر ہوگا اور دوسرا ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے. تو میں ملک ایوب صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اپنی جو الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے میں اپنے اس جماعت اسلامی کے کارکنان عہدیداران اور خاص طور پر میاں صاحب جو کہ میرے استاد ہیں تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس تقریب میں انہوں نے دعوت دی اور مجھے کچھ کہنے کے لیے وقت دیا. خاص طور پر میڈیا والے بھی جو کہ اس تمام معاملات میں بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے چوک سرور شہید میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نہ کوئی لوگ مالی طور پر کمزور ہیں، نہ ہی ان میں کوئی مذہب کے حوالے سے کوئی کمی ہے. ان کے پاس اچھے عالم دین ہیں اور بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو اگر چاہیں تو کوئی بھی قومی ایشو کوئی بھی علاقے کا ایشو ہو تو اس کو وہ آسانی سے چلا سکتے ہیں، آسانی سے اس کو پرسو کر سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف اس میں کمی صرف یہ ہے کہ ان کو موو کرنے کے لیے، ان کو آگے چلانے کے لیے کوئی ان کو رہنمائی نہیں مل رہی. یا تو وہ دلچسپی نہیں رکھتے یا پھر کچھ ہماری تنظیموں میں کمی ہے جو ان کو اس معاملے میں آگے لے کر نہیں آ سکتے. تو میں تعریف کرتا ہوں اس موقع پر جماعت اسلامی کی کہ جو بھی کبھی قومی ایشو ہوا یا علاقائی ایشو ہوا تو انہوں نے بہت دور کردار ادا کیا.
میں بھی گاہے بگاہے ان کے پروگرامز میں شامل ہوتا رہتا ہوں، پر میں نے پچھلے سے پچھلی مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وہاں چوک سر شہید میں جب ایک تقریب ہو رہی تھی، احتجاجی تقریب تھی غالباً 5 فروری کا، تو اس میں صرف اور صرف جماعت اسلامی کے چند لوگ تھے، بقایا کوئی بھی نہیں تھے، کوئی تنظیم، کوئی عالم دین، کچھ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اس دن گلہ کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ 5 فروری یا پاکستان یا کشمیر یا مسلمانوں پہ جو بھی جبر اور ظلم ہوتا ہے، یہ صرف بیچارے جماعت اسلامی والوں نے ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہے کہ انہوں نے ہی آ کے احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو اگر کوئی سیاسی نمبر بازی کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کے ووٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں جی وہاں پر اپنی نمائندگی کریں، بہت ضروری ہے، آگے الیکشن آ رہا ہے، ہم نے ووٹ لینے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی قومی ایشو ہیں ان پر قابل تحسین ہیں یہ جماعت اسلامی کے چند لوگ ہی چاہے ہوں، جتنے بھی ہیں، لیکن بہت پرزور کوشش کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ میں آج سے تقریباً 1 ماہ سے فیس بک بھی دیکھ رہا ہوں، ارد گرد سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے۔ میں یہاں پر وکلاء کا نمائندہ ضرور رہا ہوں، اب اس سال میرے ایک اور دوست ہیں وہ نہیں آ سکے آج یہاں، ہم تو پوری کمپنی کے ساتھ آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا اس پروگرام کا، بہت ان ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہماری طرف سے جو بھی کسی قسم کی ضرورت ہو، قانونی ہو، دوستوں کے ساتھ رابطے کی ہو، کسی سے چندہ اکٹھا کرنے کی ہو، یا کوئی بھی اخلاقی مدد جس قسم کی بھی ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ نمبر 2، فیس بک پر دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ واللہ کچھ ایسے سین بھی سامنے آئے ہیں کہ جو دیکھ کر جب میں بیٹھا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کہ یہ کیا، کیوں رونا شروع کر دیا؟ واللہ خدا کی قسم ہے کہ ایسے مناظر ہیں جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جو اس وقت سامنے ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی خواہش کرتا ہے، ہم اس کے لیے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے، رات تک نہیں بیٹھتے جب تک اس کی تمام ڈیمانڈز پوری نہ کر دیں۔ کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے ہم ہر ایک جگہ تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یار وہ بچے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کلمہ گو ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، شیر خوار ہیں، جب سے جنگ ہوئی اب سے ملبے میں دبے ہوئے ہیں، جو نکل رہے ہیں ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پانی میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بیچارہ اکیلا بیٹھا کہیں رو رہا ہے اور پکار رہا ہے اس مسلم امہ کو کہ خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے اور ہم اللہ سے یہی جا کر کہیں کہ ہم روتے بلبلاتے رہے، فریادیں کرتے رہے، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی۔ میں جس خطے میں رہتا ہوں، جس ملک میں رہتا ہوں، خدا کی قسم مجھے بہت یہاں پر افسوس ہوتا ہے اس حالات میں۔ مجبوری ہے، یہاں سے جا بھی نہیں سکتے، یہاں رہنا بھی ہمارے لیے بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہم کہیں خدا نہ خواستہ بہت عجیب جگہ پر رہ رہے ہیں۔ کوئی سیاسی انہوں نے ایڈونچر کرنا ہو، اب ہمارے ملک میں جو تماشا لگا ہوا ہے اقتدار کا، تقریباً 9 مہینے سے 1 سال سے برباد ہو گئی ہے ہماری مملکت، برباد ہو گئی ہے ہماری معیشت، برباد ہو گیا ہمارا ملک، لیکن یہ صرف سیاست کھیل رہے ہیں، اس کو بٹھا دیں، اس کو بٹھا دیں، اس کو مار دیں، اس کو مار دیں۔ نہ ان کو شرم آ رہی ہے کہ یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، نہ ان کو یہ شرم آ رہی ہے کہ غزہ میں یا فلسطین میں قبلہ اول جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اس پر آنچ آ رہی ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ اس پر احتجاج کرنے کے بھی قابل نہیں ہے کہ کم از کم یہ احتجاج ہی کر دیں کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تمام اسلامی ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں، تمام نہیں میں کہتا، ہماری ایٹمی پاور ہے ہمارا پاکستان، صرف ایک اگر بیان دے دے تو میرے خیال میں ان کی 50% امداد ہو سکتی ہے۔ وہ رو رہے ہیں، یمن کیا ہے، یمن چھوٹا سا ملک ہے لیکن ان میں ایمانی غیرت ہے، انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے وہ اس کو تباہ اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ امریکہ کو منہ دکھانی پڑے گی۔ یہ صرف وہی میری ایک ایمانی جذبہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی، لیکن جو حالات ہیں ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی مطلب یہ ہے کہ اتنی غیرت ہی نہیں ہے کہ ہماری ماؤں بہنیں کی عصمتیں وہاں پر لٹ رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے اسلام پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہمیں بالکل ایسے ہی چپ کرا دیا گیا جیسے ہمیں ایمان کی غیرت ہے ہی نہیں. آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ یہاں پر کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں. خاندان تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن اس نے بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، اس کو ختم کر دینا چاہیے. یار ہمارے لاکھوں مسلمان، لاکھوں بچے، لاکھوں لوگ اسلام کے نام پر قربان ہو رہے ہیں. کیا قصور ہے ان کا؟ کیا ان کا کوئی بارڈر کا تنازع ہے؟ یہی تنازع ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قبلہ اول ہمارا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. اور وہ اس چیز پر ناجائز جو ریاست انہوں نے بنائی ہے امریکہ نے اپنی ناجائز اولاد کے لیے جو جگہ دی ہے، وہ اس کو توسیع دینے کے لیے غزہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فلسطین پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بڑے نامور ہمارے حکمران ہیں. افسوس سے کہتا ہوں، نہ تو بطور جماعت ہماری بڑی جماعتوں میں سے کسی نے کوئی بیان کی دیا ہے، نہ کسی نے کوئی احتجاج کیا ہے. ہمارا عمران خان کہتے ہیں ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے، اسلامی دنیا کا لیڈر ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اقوام متحدہ میں کہا، یہ کہا، وہ کہا. کچھ نہیں کر سکتا، جیل میں ہے. لیکن کیا اس کی پارٹی نہیں ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتی اس پاکستان میں، پوری دنیا میں؟ کیا وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ روزانہ اپنے اقتدار کے لیے وہ دیتے ہیں کال کہ آج احتجاج کر لینا ہے، آج آپ نے روڈ بلاک کر دینے، آج آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بھئی ہم نے وہ بھی پرامن کرنا ہے، کم از کم یہ بھی کہیں کہ فلسطین کے لیے ایک دن اپنا جو ہے وقت کر دیں. نہ پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے رہی ہے، نہ اس میں مسلم لیگ لے رہی ہے. چلیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس لیے بری ذمہ کرتے ہیں کہ وہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مجبوری ہے کیا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو غیرت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ نہ پاکستان اس میں کچھ کر رہا ہے، نہ کوئی ترکی کر رہا ہے. اسلامی ممالک جو یہ جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، کہتے ہیں افغانستان والے ہر جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی جا کر وہاں پر اعلان کرے کہ میرے مجاہد جائیں گے اور وہاں پر جا کر لڑیں گے. صرف ان کی اخلاقی امداد کی ضرورت ہے، ان کو کوئی چیز نہ دیں، وہ ان کے پاس بہت ہے لڑنے کے لیے. لیکن اخلاقی امداد یہ ہونی چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنی گردن اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی کو اس حوالے سے نہیں کہ میں اسلامی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں. میں نے اس سینیٹر صاحب کی تقریر سنی ہے، وہ بیچارہ دھاڑے مار مار کر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اجازت دو ہم وہاں جا کر ان کی امداد کر سکیں، ہمیں اجازت دو ہم ان کے یتیم بچوں کو لے آئیں، ہم ان کی پرورش کریں، ہم ان کی امداد کریں. ہمارا سعودی عرب دیکھ لو، اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں، میرے خیال میں ان کا تو کوئی وہ پوچھتا ہی، ان کا تو نام ہی کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ ہے کہ وہ نام نہیں لے رہے اتنی بربادی کے بعد. خدا نہ خواستہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ کے کعبے پر حملہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ جب مدینہ شریف کی طرف وہ منہ کر لیں گے، یا ہر ایک غیرت مند مسلمان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ کم از کم غیرت کے یا ایمانی قوت سے ختم ہو جائے، وہ ایمانی قوت اس میں رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب اتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، نہ ہماری اسٹیٹ اس میں احتجاج کر رہی ہے، نہ ہمارے مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں، نہ دوسرے ملکوں والے اسلامی ملک جو بہت بڑے بڑے تمن بنتے ہیں، وہی ترکی لے لیں، ان کو کچھ پروڈکٹس جو ہے وہ اس کے اسرائیل کے بچوں کی امداد کے لیے وہاں پر برآمد ہوئی ہیں. کیوں یار؟ ہمارے بچے نہیں ہیں. جیسے میرے استاد نے فرمایا کہ ان کا کوئی جانور مر جاتا ہے تو دنیا میں کوئی رام مر جاتا ہے، اور جہاں ان کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو وہاں ملالہ کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اس کو نوبل پرائز دے دیتے ہیں. اور جہاں لاکھوں بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی ماں کا پتہ نہیں ہے، ان کے والدین کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ان بیچاروں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح نہیں گزارنی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی لکھی ہوئی ہے. لیکن بہت افسوس میں اس پلیٹ فارم سے میں احتجاج کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کی، اپنے ملک کے سیاستدانوں کی، اس حکومت کی، کہ جو مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، جو اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، صرف اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے مستقبل، ہمارا معاشی مستقبل وہ محفوظ ہو جائے، گھروں کا، پاکستان کا بھی نہیں، پاکستان کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے. تو میں پرزور احتجاج کرتا ہوں. میں آپ کی اس کاوش کو ستائش کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور انشاءاللہ جس حد تک ہم سے ہو سکا ہم اپنی قراردادیں بھی منظور کرتے ہیں. انشاءاللہ باہر کی طرف سے قراردادیں بھی احتجاج کے لیے منظور ہوں گی. احتجاج شہر میں کرنا ہوگا، آپ کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر علاقے میں لوگوں سے کوئی رابطہ کرنا ہوا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اور انشاءاللہ ان بیچارے مسلمانوں کی جو اس وقت بے آسرا ہے ان کی امداد کے لیے جو بھی ہو سکا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تمام لوگوں کو شکریہ. جزاک اللہ کی توفیق دے، دل مرتضیٰ رسول صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر بیدار کر. ابھی ہمارے درمیان نوجوان خون جماعت اسلامی کے اندر شامل ہوئے ہیں دوست محترم صدام الحق. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، خصوصاً امت مسلمہ اور فلسطین کے حوالے سے. بھائی صدام الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے معزز اساتذہ اور میرے بار کے سینئر ممبر لرنڈ کونسل ملک محمود صاحب اور امیر محترم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے احسن انداز کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی. ضرورت تو نہیں تھی، بہرحال کیونکہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جب میں باتیں سن رہا تھا تو یہ گفتگو ہوئی کہ کیا ہمارے اندر غیرت نہیں، کیا ہمارے اندر وہ چیز. یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعی ہمارے اندر غیرت ہے. نہ صرف غیرت ہمارے اندر، نہ ایمان رہا ہے، نہ غیرت رہی. اس وقت فلسطین کے لوگ، میں سر کو سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کر رہے تھے. فلسطین کے لوگ اس وقت اللہ کو نہیں پکار رہے، وہ لوگ ہمیں پکار رہے ہیں. وہ جانتے ہیں، ان کا ایمان ہے. وہ لوگ ہمیں جو سکھا رہے ہیں وہ یہی سکھا رہے ہیں کہ ہم ان سے ایمان سیکھیں. انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک آزمائش کے اندر ہے، اور اس وقت ان کی مدد جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ، مسلم امت، عرب کے لوگ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اور ہمارے سامنے ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور ہم لوگ وہاں اپنی امداد تک نہیں پہنچا پا رہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے اس موضوع پہ، وہ کہتے ہیں کہ اصل کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. ہمارے اپنے گھر جو ہے خالی پڑے، ہمارے اپنے بچوں کی جو ہے نا روزی روٹی کے مسائل ہیں. سب سے زیادہ ذمہ داری میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں پہ آتی ہے، پاکستان پہ آتی ہے، کیونکہ پوری مسلم امت میں اس وقت اللہ نے جو ہے وہ ایٹمی پاور ہمیں دی ہوئی ہے. ہم لوگ اس وقت صلاحیت رکھتے ہیں. میں گفتگو سن رہا تھا ایک اینالسٹ کی، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت اسرائیل کا جتنا خرچہ آ رہا ہے ڈالرز میں ایک فلسطینی کو شہید کرنے پہ، اگر پاکستان کی پارلیمنٹ، ہماری مجلس شورا ایک فیصلہ کر لے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک فیصلہ کر لے اور ہم لوگ صرف اپنے ایٹامک جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ہم ان کا صرف رخ فلسطین کی طرف کر دیں، تو وہی جو کاسٹ اس وقت فرض کریں اگر وہ $50,000 کے اندر ہمارا ایک فلسطینی شہید ہو رہا ہے، اگر ہم انہیں تھریٹ کر دیں، صرف دھمکی دے دیں، تو یہی ہے $50,000 $1 ملین پہ چلا جائے گا. اس وقت ان لوگوں کو ہم اس صورت میں پکڑ سکتے ہیں جب ہم انہیں ان کا معاشی نقصان دیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا یقیناً جو ہمارے سامنے امیج آتے ہیں، ملی صاحب بات کر رہے تھے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ کیا ہمارے مسلمان بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ. مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ، اس میں ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے. ہم لوگوں سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم لوگ کیا کر رہے تھے. تو الحمدللہ آج ہمیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم کم از کم وہ جسے کہتے ہیں اس چھوٹ پرندے کی طرح جس نے جو ہے وہ آگ نمرود پہ جا کے پانی کی کچھ بوندیں گرائی تھیں، اس کی مانند ہی ہے. لیکن الحمدللہ ہم آواز بلند کرنے کے قابل ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، یہ جماعت اسلامی کے ہمارے جو امیر ہیں وہ یہ کال دیں کہ ہم اس وقت اسلام آباد ریڈ زون میں جا کے دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ، جب تک ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ فلسطین کے لیے ایک اسٹرانگ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. کیونکہ دیکھیں ہماری پریس کانفرنس سے کیا فرق پڑ جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑنا، وہی ہوتا رہے گا جو پہلے ہو رہا ہے. ہمیں حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اگر احتجاج کریں تو اسی صورت میں ہے کہ ہماری جماعت کال دے، ہم لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے، جس طرح حضور پاک نے غزوہ تبوک کے لیے کال دی، گھر بار چھوڑ کے ہم جا کے ریڈ زون میں بیٹھ جائیں. اور جب تک ہماری افواج، ہماری پارلیمنٹ کچھ عملی قدم نہیں لیتی فلسطین کے لیے، ہم لوگ وہاں سے نہ اٹھیں، تب ہم کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ ہم لوگ اس طرح بلکتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، لیکن کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اللہ ہمارے بھائیوں کی، اس فلسطینیوں کی جو ہے وہ زندگیاں ان کی آسان ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عملی طور پہ کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ کچھ کر سکیں ان لوگوں کے لیے. بہت
کہا کہ ہمیں ریڈ زون میں جانا چاہیے، تو اس وقت بالکل ریڈ زون میں اور امریکن ایمبیسی کے سامنے ہمارا بہت بڑا احتجاج اور بہت بڑا دھرنا موجود ہے اس وقت۔ سراج الحق صاحب اور ہمارے اکابری وہاں موجود ہیں اور بڑے بھرپور انداز سے وہ حکومت نے بڑی مزاحمت کی ہے کہ آپ وہاں امریکن ایمبیسی کے سامنے نہ جائیں، تو اس وقت وہاں بالکل وہاں دھرنا موجود ہے اور پورے بھرپور انداز میں ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ صدام بھائی بڑے اچھے انداز میں جو صورتحال اس پر روشنی ڈال رہے تھے، تو ہمارے اندر ہمارے درمیان بہت ہی رحیم، غریب پرور، رحم دل انسان، لوگوں کے معاملات، ان کی غربت پر مر مٹنے والے میری مراد محترم پروفیسر عبدالوحید صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام امیر کثیر جماعت اسلامی ملک ایوب صاحب، سابق صدر بار میاں صاحب اور عزیز دوسرے دوست جماعت اسلامی کے شکریہ اللہ جزا دیں۔ اصل بعض دوستوں نے موقع اپنا دکھایا بڑا اور بہت اچھا بڑا حسن اپنا موقع رکھا۔ بحیثیت مسلم ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ ایک مسلمان ہزاروں میل دور اگر اس کو کانٹا بھی چبھے تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لیکن فلسطین کے اندر جو کچھ ظلم انتہا کا ہو رہا ہے، 57 اسلامی ملک، میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر کہ 57 اسلامی ملک کوئی بھی پیش رفت نہیں کر رہا، اور دنیا کی اس وقت آبادی 12 ارب میں سے 5 ارب آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے باوجود ایک اکیلا اسرائیل جس کے پٹھوں پیچھے امریکہ کھڑا ہے، ہر قرارداد پر کوئی لونڈی ہے اقوام متحدہ، اس کی اگر قرارداد وہ منظوری کو کرتے ہیں تو ویٹو کر دیتا ہے۔ اتنا ظلم فلسطین اور غزہ کے اندر مٹایا جا مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے، اتنا انتہا کا، بچوں کی آنکھیں نکال کر ان کو، آپ نے شاید بھی دیکھی ہوگی، آنکھیں نکال کر پھر ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معصوم جرم کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ہمارے اوپر اب ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہ محترم ملک ایوب صاحب نے تفصیلی بات کہی ہے، میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ احتجاج تک ہی ہم نہ رہے، مالی لحاظ سے بھی ہم معاونت کریں، اور اس کے ساتھ جانی لحاظ سے بھی اگر ہمیں اجازت اسٹیبلشمنٹ کے جو ہوتے ہوئے جس طرح ہے جماعت اسلامی کو زور اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کم از کم اجازت ملے، مالی لحاظ سے بھی جانی لحاظ سے بھی ہم ان کی مدد کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ان کے متعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے کہاں گئے، کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، اور کتنے تکالیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا ہدایت ہے، ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہمیں کیا فرماتے ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم ٹس مس نہیں ہو رہے، کیوں؟ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ کہ میں بات ایک سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ ساری ہماری حکومت پر ذمہ داری یاد ہوتی ہے، اور ملک ایوب صاحب نے بڑے اچھے انداز سے یہ بتایا فرمایا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی ٹس مس نہیں ہو رہی، بیان تک نہیں دیا جا رہا، اور 57 اسلامی ممالک میں سے یہ صرف ایک اسلامی مملکت جو ایٹمی طاقت رکھتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں ہم کر رہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے اس حضرت انسان پر،
गलतियां तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। ये बात इस तरह नहीं चलेगी। हमें हमारे ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमें सौंपा है, हमें उसका फर्ज को अदा करना चाहिए। और फलस्तीनियों की जो जुल्म और बर्बरियत जो वहां हो रही है, जितना उन्होंने जुल्म ढाए हैं, पूरी पिछली इस्लामी तारीख में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि लगातार जो मदद के लिए आते हैं उन पर भी बम बसाए जा रहे हैं, मिसाइल बसाए जा रहे हैं। हमें वो मेरी बयान हमास का एक लीडर है इस्माइल हानिया, उसने कहा है कि मुझे कोई मुल्क अपने असले का 10वां हिस्सा मुझे दे दे, अगला जुम्मा मैं बैतुल मुकद्दस में मैं पढ़ा के दिखाऊंगा, सिर्फ 10वां हिस्सा असले का मुझे दे दिया जाए, हमें दे दिया जाए। क्या हम उनकी इस तरह मदद नहीं कर सकते? 10वां हिस्सा भी हम नहीं दे सकते। एटमी ताकत हमारी क्या है, कहां हम जाएंगे? क्या एटमी ताकत का क्या समझे, क्या क्या फर्क पड़ता है इससे? कहां लेके जाना है हमने अपने एटमी ताकत को? तो ये मैं मौजूद ये अपील करता हूं हुकूमत से भी कि हमारी जमात इस्लामिया खिदमत फाउंडेशन जो है उसको ये अपील है उसको भी कम अज कम इसको एस्टेब्लिशमेंट फौज इसको मनाने की हम भरपूर कोशिश करें कि हमें जान की भी और माल की भी हमें कुर्बानी हमारा ऊपर फर्ज बनता है। उस फर्ज को अदा करने के लिए हमें वहां पहुंचना चाहिए। माली लिहाज से भी ये अब्दुल सलाम भाई ने बड़े अच्छे अंदाज से बात की है कि 35,000 टन जो है वो वहां पहुंचाया गया है। आइंदा माह रमजान में भी पहुंचाया जाएगा और ये हमारे ऊपर हक बनता है, हमारा हक है ये कि हम जिस तरह जो कुछ हो सके हम उनकी मदद के लिए पहुंचे और बहुत भरपूर अंदाज से। हमारे ऊपर हमारा हक नहीं बल्कि हमारे ऊपर अल्लाह का ये कर्ज है और फर्ज है कि हम उनकी मदद के लिए भरपूर अंदाज में उनके शाना पे शाना खड़े हों, ताकि कल को ये गवाही वो भी दे सके कि हमारे साथ ये मिल्लत इस्लामिया के लोग जो फलां थे वो खड़े थे, इन्होंने अपना हक अदा किया था। हम कोई भी हक अदा नहीं कर रहे। उस हवाले से हमें हमारे ऊपर बड़ी कमजोरी है। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हमारा हक बनता है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा हक बनता है कि हम फलस्तीन की जो जितनी मदद हो सके हम हुकूमत के हवाले से भी दबाव डालें, अपने आप पर भी हम उसके मदद के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह भी हो सका हमारे ऊपर हक भी है अल्लाह ताला का, हमारे ये फर्ज भी बनता है कि हम उनकी मदद के लिए भरपूर अंदाज में हम पहुंचे, माली मदद करें। अल्लाह ताला जज़ा दे दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कलमा गो मुसलमान की हैसियत से बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया है। अल्लाह ताला हमें इन जज्बात को मज़ीद बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इस वक्त जो हमारे सामने जो मीडिया के साथी तशरीफ लाया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बहसियत ग्रुप लीडर जमात इस्लामी चौक सरवशीद थे, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी वसासत के तमाम जो साहिब हैसियत लोग हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। भाई यूर साहब ने कहा कि हम भी साथ हैं इंशाल्लाह। माली इमदाद के इस वक्त मैं अपील करता हूँ अपने अकाबरीन को, सरमायादार लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है, वो दिल खोल कर इमदाद करें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे रमज़ान के अंदर ही इन तक पहुँचेंगे। तो मैं मीडिया से ये कहता हूँ कि ये अपील है मेरी कि इस बात को इस शहर के अंदर फैला दें कि इस वक्त माली इमदाद तो हम कर सकते हैं। ठीक है, हुकूमत इस वक्त जो भीगी बिल्ली बनी हुई है तो वो तो बनी हुई है, लेकिन हम जो कुछ कर गुजर सकते हैं वो यही है कि हम इंशाल्लाह माली इमदाद के लिए तमाम इस इलाके के हम गल्ला मंडी के अंदर और हर जगह इंशाल्लाह पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी
जमात इस्लामी के। किसी मखसूस जगह कैंप लगाया गया इस हवाले से? अभी तक कोई कैंप नहीं लगाया, लेकिन हम जो है ना ये इसको हम जमात इस्लामी आखिर इसको जोली फैलाओ मुहिम कहती है, वो मुहिम इंशाल्लाह जोली फैलाकर हम इस पूरे इलाके में फिरेंगे, अपील करेंगे, और जो साथी हमारे साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाएगा। तो एक जगह कैंप की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम तो चल फिर कर झोली फैलाओ मुहिम जो जमात इस्लामी का एक वतीरा है, हम इंशाल्लाह और दोबारा यही अपील करते हैं कि जो मसाजिद के अम्मा इकराम हैं वो भी अपने जुमा के खिताब के अंदर इस चीज़ पर रोशनी डालें जो वहाँ मजालम हो रहे हैं, और लोगों को ये अपील करें कि उनकी माली इमदाद सख्त ज़रूरत है सर्दी के अंदर, और बहुत ही ज़ख्मी इतने हैं कि उनकी तादाद नहीं गिनी जा सकती, और किस अंदाज के वो ज़ख्मी है वो भी काबिल बयान नहीं है कि उनको बयान किया जा सके किस अंदाज के वो ज़ख्मी हैं। तो यही हमारी इस वक्त अपील है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी इम्कान है कि इस अपील पर इंशाअल्लाह मेरे इलाके के जो लोग हैं, मैं सियासी अकाबरीन से भी कहता हूँ कि आपने इतने खर्चे किए, ठीक है आपका जो माइंड था उस पर आपने अखराजात किए हैं, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ ऐन है, इस फ़र्ज़ ऐन से रूबरदानी ना करें, मैं सियासी अकाबरीन को कहता हूँ। और उनको मैं ये भी कहता हूँ कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये सारे साथी तशरीफ़ फरमा हैं, ये वक्त गुजर जाएगा, ये दुनिया छोड़नी है, कम अज़ कम हम इस कोशिश के अंदर, इस स्ट्रगल के अंदर इसको दुनिया को छोड़ें कि हमने वहाँ जो जुल्म हुआ था, ठीक है हम वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, लेकिन हमने माली तौर पर उसकी इमदाद की है। तो इसी गुफ्तगू पर मैं इसी बातों पर इख्ताम करता हूँ इस प्रोग्राम का, और मियाँ सादिक मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ से इस तकलीफ की इख्ताम करें। मियाँ सादिक मोहम्मद आसिफ खान और फरियाद अली भाई से भी करवाएं। मलक साहब कुछ कह रहे थे अंकल जी? नहीं, वो तो तजावीज़ की बात थी, वो अगर लेंगे तो फिर उसके बाद चाय भी आएगी, उसके दौरान इंशाल्लाह कल तजावीज़ भी लेंगे दोस्तों से। तो मियाँ साहब टाइम काफ़ी हो गया, दुआ कराएंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा आसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फी फ़लस्तीन फी कश्मीर फी कुल्ल मकाम। या अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों पर रहम फरमा। फ़लस्तीन, कश्मीर और जहाँ जहाँ भी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, और या अल्लाह तो देख रहा है हर जगह पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म की अखीर हो रही है। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह हमें शऊर अता फरमा, हमें अपने मजलूम भाइयों की मदद करने के लिए सोचने की तौफीक अता फरमा, कुछ कर गुजरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे लिए राह पैदा फरमा, उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद फरमा, उनकी चालों को नाकाम फरमा, और इन या अल्लाह अबाबीलों को कंकरियां अता फरमा, और उनके जरिए उनको नेस्त नाबूद फरमा, करम फरमा। या अल्लाह जो दोस्त उनके लिए यहाँ सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमें उनमें शामिल होने की तौफीक अता फरमा, और हमारी छोटी छोटी कोशिशों को बरकत अता फरमा। और या अल्लाह हमें उनकी मदद करने वालों में शामिल फरमा, हमें पीछे रहने वालों से बचा, करम फरमा, रहम फरमा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा।
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله